حالیہ دنوں میں راولپنڈی میں جس طریقے سے گدھے کا گوشت پکڑا گیا وہ بھی ہمارے لیے نفع کچھ نہیں۔ پہلے پتہ چلا کہ پورا لاہور ہی گدھا کھا چکا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے لاہور سے شفٹ ہو کے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ نہ جانے کھانے پینے کی وہ اشیاء جس کے سہارے انسان کی صحت قائم رہتی ہے، اگر کسی ملک کی حکومت اپنے شہریوں کو افزان صحت سے بھرپور غذائیں ہی مہیا نہیں کر سکتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان میں جس طرح کے بھی حالات ہیں، جس طرح سے ہم عام پاکستانیوں کو جو معیار زندگی ہے وہ بہت کم ہوا ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہمارے روزمرہ کے بجٹ پر گہرا دباؤ ڈالے ہوئے ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے لے کے معاشی بدحالی تک جیسے بھی حالات ہیں، ان کا سلوشن جو ہے، ان کا حل وہ کسی بھی طور پر نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کو پڑھ لیں تو سیاسی عدم استحکام ایسا لگتا ہے کہ جوں کا تو ہی ہے، تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اس میں تبدیلی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ وہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں جو کرپشن کر کے اس ملک سے ذاتی مفادات لے رہی ہے۔ ان سب معاملات میں کم از کم ہم پاکستانیوں کا بھی قصور ہے۔ ہم پاکستانیوں نے جن لوگوں سے سوال و جواب کرنے تھے، جن لوگوں سے حساب مانگنا تھا، جن لوگوں کی کارکردگی پر نظر رکھنی تھی، وہ کی ہی نہیں، بلائنڈلی ان پہ یقین کرتے رہے، اور آج پاکستان کی حالت ہم سب کے سامنے۔ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کتنی ترقی کرے گا، پاکستان کو کون ترقی دلوائے گا، پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے کون نکالے گا، ان سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ صرف پاکستانی عوام ہے۔ جس نے پاکستانی عوام نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، متحد ہو گئے، اور پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے، تو میرے خیال میں سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہوگا، اور اس کے بعد معاشی خوشحالی بھی آئے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ معاشی سطح پر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو نفع بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ان سے مہنگے داموں دودھ اور شہد جیسی اشیاء خرید بھی لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں صرف نقالے سے ملتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے اس ملک میں ہوں گے جو بڑی محنت تغدود جدوجہد کے بعد خالص دودھ حاصل کرتے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ لوگ جو 100% خالص کے دام پر اشیاء بیچتے ہیں، اور ان پر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں، بعد میں وہ اشیاء خالص ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے مہنگی اشیاء کے بدلے ناخالص چیزیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان ناخالص ان سب سٹینڈرڈ اشیاء کو بیچنے والوں کے ہاتھ ہم اپنے معاشرے میں نہیں روک سکے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، ان کو بے نقاب نہیں کر سکے، ان کا بائیک آؤٹ نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں بھی اخلاقی گراوٹ بہت حد تک پائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک شخص ہمیں گھٹیا اشیاء دے رہا ہے، ایک شخص ہمیں ناخالص چیز دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم وہ اشیاء خرید لیتے ہیں تو اس میں قصور کس کا؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم وہاں پر اس شخص کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم وہاں پر اس شخص سے چیز لینے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ ہم وہاں پر اس کو کیوں نہیں سناتے؟ ہم وہاں پر ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اگر اتنی نچلی سطح پر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا رہے اور ہم خاموشی سے اس کو قبول کیے ہوئے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ملکی سطح پر اپنے ملک کے لیے کوئی بڑی قربانی دے سکیں؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ملکی سطح پر متحد ہو کر تمام سیاسی حالات کا حل نکال سکیں؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں ہم بحیثیت پاکستانی قوم اس نظریے کے ساتھ کام کریں؟ حالیہ دنوں میں راولپنڈی میں جس طریقے سے گدھے کا گوشت پکڑا گیا وہ بھی ہمارے لیے نفع کچھ نہیں۔ پہلے پتہ چلا کہ پورا لاہور ہی گدھا کھا چکا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے لاہور سے شفٹ ہو کے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ نہ جانے کھانے پینے کی وہ اشیاء جس کے سہارے انسان کی صحت قائم رہتی ہے، اگر کسی ملک کی حکومت اپنے شہریوں کو افزان صحت سے بھرپور غذائیں ہی مہیا نہیں کر سکتی تو یا یہ کہہ لیں کہ اس ملک کے شہری ایسی اشیاء ہی نہیں لے سکے تو ملک کیا ترقی کرے گا؟ ہم کس سطح پہ ہیں، ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ شکریہ۔